السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر زمان۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل وقار احمد نور صاحب، جو کہ ایجوکیشن کے منسٹر ہیں حلقہ LA5 کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ سر آپ سے پہلا سوال یہ ہے، آپ کا جو ایجوکیشن کیریئر ہے سر، اگر اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں۔ جی، بیسک ایجوکیشن میں نے اپنے گاؤں سے لی، برنالہ سے، اور اس کے بعد میٹرک کے بعد میں چلا گیا پاکستان آرمی میں، اور پھر ادھر سے PMA سے میں نے FSc بھی کیا، BSc کیا، اور پھر انجینئر کورس میں چلا گیا۔ پھر آرمی میں رہتے ہوئے میں نے BSc انجینئرنگ کی۔ بیسیکلی آئی ایم انجینئرنگ گریجویٹ۔ سر سیاست میں آنے کا شوق آپ کو کس طرح پیدا ہوا؟ شوق اتنا زیادہ نہیں تھا، فیملی میرے بڑے ماموں تھے، وہ کر رہے تھے پہلے، پھر والد صاحب نے 2-3 دفعہ حصہ لیا، بٹ انفارچونیٹلی وہ نہ بن سکے۔ وہ ایک فیملی لیگیسی چل رہی تھی، تو اس کو چلاتے ہوئے جب میں ریٹائر ہوا 2011-12 میں، تو حلقے میں ہی آ گیا، ادھر ہی رہنا شروع کیا۔ سیاست میں تھی فیملی پہلے سے، اس کو کنٹینیو کر رہے۔ سر فوج میں آپ نے کافی عرصہ گزارا، اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ سیاست کر رہے ہیں، دونوں کا ایکسپیرینس کیسا رہا سر آپ کا؟ دونوں بالکل مختلف چیزیں، ٹھیک ہے۔ آرمی کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک وے آف لائف ہے، اپنا ایک سسٹم ہے، اور سیاست تو بالکل اس سے 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے۔ آرمی کی لائف کو اور سیاست کو آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، دے آر ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ تو اس لیے جو آرمی کا ایکسپیرینس ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو سیاست کا ایکسپیرینس ہے وہ از انٹائرلی ڈفرینٹ۔ سر آپ نے حلقہ LA5 سے آپ نے پہلا الیکشن لڑا اور ون کیا، اور اب ماشاءاللہ سیاست میں آپ کا ایک نمایاں مقام ہے، اس بارے میں سر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پہلا الیکشن تو میں نے لڑا، لیکن میری فیملی 1985 سے الیکشن لڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر والد صاحب نے بھی 2-3 الیکشن لڑے تھے، ٹھیک ہے۔ ہاں، میرا ذاتی طور پہ یہ پہلا الیکشن تھا، لیکن اس سے پہلے والد صاحب لڑتے رہے تھے، اس لیے وہ گراؤنڈز بنے ہوئے تھے۔ ہمارا ایک گروپ تھا، ایک پارٹی تھی، پھر اور اللہ کا شکر ہے کہ 2016 کے الیکشن میں ہمیں تیسری پارٹی والے کہتے تھے، تیسرے نمبر والی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بزرگوں کی دعائیں تھی، میرے ساتھیوں کی محنت تھی، ہماری ینگ یونین نے بہت محنت کی اس میں، اور سب سے بڑھ کے عوام نے اعتماد کیا۔ سر آپ کی نظر میں LA5 کے بڑے بڑے مسائل کون کون سے؟ LA5 کے مسائل تو اگر الیکشن کی میں بات کروں تو ہم یہ کہتے تھے یہ حلقہ آزاد کشمیر کا سب سے دور والا حلقہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا، AK میں ظفر آباد سے یہ آخری حلقہ ہے میرا، تو میں کہتا ہوتا تھا کہ جتنا ہم کیپٹل سے دور ہیں اتنا ہم ترقی سے بھی دور ہیں، اور مسائل اتنے ہی زیادہ ہیں، انفارچونیٹلی۔ اس سے پہلے جو جتنے بھی سسٹم رکھے وہ میں اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن ہمارے مسائل، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، میں ایجوکیشن منسٹر ہوں کالجز کا۔ ہمارے آزاد کشمیر میں 178 کالجز ہیں، اور یہ واحد حلقہ ہے جس میں صرف 3 کالج تھے۔ ممبر میں 9 کالج ہیں، سمانی میں 7 کالج ہیں، چڑوئی میں 11 کالج ہیں، باغ میں 13 کالج ہیں، اور کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جدھر 3 کالج ہوں، سب میں زیادہ کالجز ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ یا تو ہمارے نمائندے کمزور تھے، یا کوئی اور وجہ تھی۔ نمائندے تو ہمارے کمزور نہیں رہے ہوئے، ہم قائم مقام وزیر اعظم بھی رہے ہوئے ہیں، ہم مطلب ہے حلقے کے لوگ جنہوں نے بنایا ہوا تھا اور جنہوں نے نمائندگی ملی ہوئی تھی۔ اسی طرح ہمارے اسکولوں کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح ابھی صحت کو دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارا THQ ہاسپٹل ہے جدھر 3 ڈاکٹر ہیں ابھی تک۔ تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، ہم ہر لحاظ سے پیچھے تھے LA5 والے، برنالہ والے۔ انفارچونیٹلی میرا خیال ہے کہ جو جن کو 16 سال یا 17 سال حکومت ملی، ان کے پہلے ان کی فیملی بھی ادھر ہی لڑتی رہی، وہ ان کا تعلق برنالہ سے ہے نہیں۔ وہ باہر سے آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اور پھر باقی باتیں میں نہیں کروں گا، سب کو پتہ ہے عوام کو کیا ہوتا رہا یہاں۔ سر آپ ماشاءاللہ سے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں، تو سر ایجوکیشن کی بہتری کے لیے سر آپ نے ادھر کون کون سے اقدامات کیے؟
اگر آپ اوور آل ایجوکیشن کی بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے سب سے جو اچھا ڈیسیژن اور بڑا ڈیسیژن تھا وہ تھا NTS کا. انفارچونیٹلی کیا ہوتا تھا اس سے پہلے، ہمارے سے پہلے، کہ میٹرک پڑھے بچے سیاستدانوں کی چٹھیوں پہ بھرتی ہوتے تھے. تو جب ایک میٹرک پڑھا ہوا بچہ بھرتی ہوگا تو وہ ایک پرائمری بچے کو پڑھائے گا کہ آپ یہ دیکھ لیں. اس کے دو نقصان ہو رہے تھے. ایک تو پڑھا سکتا نہیں ہے خود، میٹرک پڑھا ہوا وہ کیا بلڈنگ کی فاؤنڈیشن جب ٹھیک نہیں ہوگی تو کیا اس پہ بلڈنگ بنائیں گے آپ. ایک وہ پڑھا ٹھیک نہیں سکتا تھا. دوسرا نقصان کیا ہوا کہ اس نے اپنی تعلیم چھوڑ دی کہ اس کو گورنمنٹ کی جاب مل گئی، وہ سیٹسفائی ہو گیا کہ میرا تو وظیفہ لگ گیا. تو یہ دو نقصان ہو رہے تھے. ہاں پولیٹیکلی لوگوں کو فائدہ ہوتا رہا اس کا، کیونکہ لوگوں کو oblige کر لیتے تھے کہ میٹرک پڑھا یہ اس کی نوکری لگا دی. ہماری پاکستان مسلم لیگ نواز ہے راجہ فاروق خیر تمام کی قیادت میں اور ہمارے ساتھیوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. تو ابھی BA منیمم بچہ ہمارا پرائمری ٹیچر لگ رہا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو نیچے بچے ہیں، جو ہماری نرسری ہے، وہ کم از کم سٹیبل ہو جائے گی، بنیاد اچھی بن جائے گی اور اس کے اوپر آگے. یہ تو تھا سکولز کا پولیٹیکلی ویری ڈیفیکلٹ ڈیسیژن. آپ بھی سمجھتے ہیں ہمارے انوائرمنٹس کو کہ میرے حلقے میں تقریباً 150 سے 200 بچے پرائمری اور جونیئر ٹیچر لگے ہیں اور پیورلی آن میرٹ لگے ہیں. میرے پاس ڈیٹا ہے، اگر آپ وہ ڈیٹا دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہماری پارٹی کے لوگ کم لگے. باقی دونوں پارٹیز کے اگر ملائیں وہ بہت زیادہ ہے ہمارے سے، لیکن مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، نہ پارٹی کو ہمیں افسوس ہے اور حلقے میں، نہ ہمیں افسوس ہے کہ کہیں تو میرٹ آیا. دوسرا میرے پاس کالجز ہیں، ایڈہاکزم پہ زور تھا. ہم نے ہسٹری آف آزاد کشمیر پہلی دفعہ 400 بچے PSC پیور میرٹ پہ لگائے ہیں، ایڈہاکزم سے جان چھڑوائی ہے. تیسرا ہم نے بایو میٹرک سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے اسکول اور کالجز میں. اس سے حاضری کی جو ٹیچرز کی حاضری تھی وہ انشور ہوئی ہے، اور جب ٹیچرز کی حاضری کالجز اور اسکولز میں انشور ہوئی، ڈیفینیٹلی جب وہ پڑھائیں گے تو اس سے اور چیزیں بہتر ہوں گی. سر آپ نے حلقہ LA5 کی جو عوام ہے اس کے لیے کون کون سے سر بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ کیے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے راجہ فاروق خیر پورے آزاد کشمیر میں کام ہوئے. میں یہ نہیں کہوں گا صرف حلقہ LA5 میں کام ہوئے. آپ برنالہ برج دیکھ لیں، میرے سامنے یہاں پہ لوگ ڈوب کے مرے ہوئے ہیں. تو کیا پہلے آنے والے لیڈران کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ایشو ہے برنالہ کا؟ آپ کوٹ جنرل سے چھم روڈ دیکھ لیں، نہیں بن سکی تھی اتنے سالوں سے. آپ مویل برج دیکھ لیں، ابھی شروع ہے اور انشاءاللہ ہم جنوری فیبرری میں اسے کھولیں گے. آج سے پہلے حلقے میں ٹوٹل 3 فیڈر تھے. ان 4-5 سال 4.5 سال میں ہم نے 3 نئے فیڈر لگائے ہیں. یہ ہمارے اوپر والے جو علاقے ہیں ملوٹ اور پتنی، وولٹیج اب بلب دور سے نظر آتا تھا کہ یہ جل رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وولٹیج کافی بہتر ہو گئی. اس کے علاوہ ہم نے الیکٹریسٹی میں باقی آگے جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے اس میں بہتری کی ہے. ٹرانسفارمرز کافی لگے ہیں اور باقی یہ لنک روڈز جو ہیں. تو اس سے کمپلیکشن ہم نے حلقے کی تقریباً، کہنے والے تو بہت کہتے ہیں، چھوڑ دیں گے. آپ یہ دیکھیے کڈالا سے شروع کر کے چھم تک ہم نے روڈ کی سائڈ پہ پودے لگا دیے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. اس سے ووٹ نہیں ملنے مجھے، لیکن جو حلقے میں آئے گا اس کو نظر آئے گا. تو کوشش کی ہے ان 4.5 سالوں میں کہ عوام کے لیے جتنی سہولیات آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں. سر آنے والے الیکشنز میں آپ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی وی ہیو نو میچ. آپ ابھی دیکھیں نا آنے والا PTI کہتی ہے جی ہم ادھر آئیں گے. PTI نے جو پاکستان میں اشر کیا 2.5 سالوں میں آپ کے سامنے ہے. کوئی ایک چیز بتا دے، کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے. ابھی اورنج ٹرین لائن 2.5 سال انہوں نے سٹے رکھا، ابھی شروع کیا اس کا انہوں نے وہ بھی دیا، ارجانہ بھی دیا اور ابھی شروع ہے اور ابھی افتتاح کرتے ہیں. کہ پروجیکٹ کسی کے شروع ہو گئے اور باقی آپ اوورال کدھر گئے 50 لاکھ گھر، کدھر گئی 1 کروڑ نوکریاں. پاکستان مسلم لیگ نواز انشاءاللہ ہم نے آزاد کشمیر میں ڈیلیور کیا ہے اور بائی اینڈ لارج اچھے کام کیے ہیں. روڈز بنی ہیں، باقی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہماری کارکردگی عوام کے سامنے ہوگی انشاءاللہ. سر اپوزیشن کا کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے یہاں پر جو کام ہوئے ہیں اس پر کافی سارے جو ہے نا اس میں گپلے کیے گئے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
अपोजिशन को मिल कुछ नहीं रहा। ये अपोजिशन यहाँ वो थी, पहले किसी ने काम पकड़ा, जब उन्हें पता चला कि मेरे तो अपने बड़े खाते हैं, तो उन्होंने किसी और को पकड़ा दिया, फिर वो लेके शुरू हो गए। देखिए जी, फरवरी में हमने ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके गवर्नमेंट को दे दिए। फरवरी से आपको पता है कोरोना शुरू हो गया था, अगस्त सितंबर तक हर चीज सस्पेंडेड रही, ब्लॉक रही, कोई काम ना हो सका। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो अभी चल रहे थे, कंप्लीट नहीं हुए थे, ठीक है। डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा, ये हर जगह होता है जून में आके, ये सिर्फ मेरे हल्के में नहीं हुआ, ये पूरे आज़ाद कश्मीर में हुआ, पूरे पाकिस्तान में होता है ये। मैं क्योंकि खुद भी इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि ये काम होते हैं और इसमें कोई घपला नहीं होता। खाने वाले ने सिर्फ जून में नहीं खाना होता, वो पहले भी खा सकता है। यहाँ पे बड़ी मसाले मौजूद हैं मेरे हल्के में। ये जो कचहरी बनी है यहाँ पे, उन मसूफ की, यहाँ पे मैं नाम नहीं लेता, सबको पता है कि उनकी अपनी जमीन थी यहाँ पे, उसकी कीमत बढ़ाने के लिए इन्होंने कचहरी हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए मुसीबत डाल दी। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अकोमोडेशन बनी हुई थी एसी और तहसीलदार और सब की, इन्होंने फिर उधर 27 लाख की जमीन ली और एक महीने के अंदर अंदर 1,67,00,000 की बेच दी अपने ही डिपार्टमेंट को। मैंने तो इन्हें इलेक्शन से पहले कहा था कि आप रफ दे दें कि आपने करप्शन नहीं की तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, फिर वो तो नहीं है। अभी मैं कहता हूँ ना कि इतनी हिम्मत है तो मुझे कहे कि मैं रफ दे देता हूँ कि मैंने करप्शन नहीं की, छोड़े ना इलेक्शन वाला। सर, एयाज सादिक ने जो बयान दिया है, जिसको पाकिस्तानी मीडिया और खास तौर पर इंडिया का जो मीडिया है सर, उसने बहुत हाईलाइट किया, तो सर उस बयान के बारे में आपकी क्या राय है? बड़ा क्लियर है जी, नवाज शरीफ को किस बयानिए पे इन्होंने निकाला था, चोर चोर चोर। आपने नैब के वो देख लिया, वो जो चेयरमैन साहब है उनकी क्या हालत है, आपने वीडियो देखी है, आपने ऑडियो सुनी है उसकी, आपने अरशद मलिक का बयान सुन लिया, आपने हाई कोर्ट के डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइज साहब वो धरने वाला सुन लिया आपने। तो क्या मोरल ग्राउंड से इनके पास हो? जब ये बयानिया खत्म हुआ चोर चोर का कि ये तो नहीं साबित कर सके, अभी इन्होंने एक नया बयानिया शुरू किया, गद्दार गद्दार गद्दार। एयाज सादिक ने कहा क्या है, अभिनंदन इधर क्या करने आया था, आपको फूल देने आया था? जंग है ना, अभी भी कश्मीरी मर रहे हैं वहां पे, और उस वक्त भी मर रहे थे। आप खैस गाली के तौर पे वो आता है आपको अटैक करने, और आपकी टांगे काम थी, वाकई काम थी, मैं भी कहता हूं। उसने ये कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जब आए तो उनको पसीना आया होता और टांगे कांप रही थी। और वजह क्या है, आप एक दिन पकड़ते, उन्होंने अटैक किया आप पे, आपने गिराया, जंगी मुजरम है, और आप दूसरे दिन उन्हें दे देते। या तो क्योंकि आपके बड़े फ्रेंडली थे वो और गलती से क्रॉस किया और ये इंसिडेंट हो गया, तो बिल्कुल देना चाहिए था। उधर आपके बहन भाइयों को वो मार रहे हैं, हमारी खवातीन की इज्जत अफजाई कर रहे हैं, और आप कहते हैं जी हमने गैसवाली के तौर पे दे दिया, वैसे दे दिया था? नहीं, इनके वाकई इनको परेशानी लायक थी। सर, फ्रांस ने जो ये गुस्ताखाना हाके नशर की है नाउज़ुबिल्लाह सर, उसके लिए सर आप क्या मजम्मती बयान देना चाहेंगे सर? कि बहुत ज्यादा है, इस्लाम फोबिया इनको हुआ है, हमारे हज़ूर कंसल खातमुल नबीयीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत सख्त जाती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी उस पर रिएक्ट नहीं किया। एक राजा दी थी आसिफ साहब ने, अगर आपको याद हो असेंबली में, कि उनके सफीर को निकाला जाना चाहिए यहाँ से। ये वो जो कहते थे ना कि जी स्मार्ट है और बगैर चिट्टू के पढ़ते हैं, ये बातें करने से कुछ नहीं होता। सर, LA5 की आवाम जो है उसके लिए सर अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो सर वो आप दे सकते हैं। पैगाम बड़ा क्लियर है जी, पिछली दफा सिर्फ हमारी बातें थी इनके साथ, इस दफा हल्का आपके सामने है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने, मेरे किसी साथी ने कोई ज्यादती नहीं की इस हल्के के साथ। हमने कोशिश की है कि अवाम के लिए आसानियां पैदा करें। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि आखिरी दिन जब वोट डालने आप जाए ना, तो अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के दिल पे हाथ रखें, जो हकदार है उसको वोट दे दें आप, मुझे कोई गिला नहीं होगा। जब आप वोट डाल रहे हैं, या आपको अल्लाह देख रहा है या आप खुद जानते हैं कि किसको वोट पड़ रहा है, तो उस वक्त अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के दे दें जो हो सकता है। तो नाज़रीन, ये थे कर्नल वकार अहमद नूर साहब जो कि एजुकेशन के मिनिस्टर हैं हल्का LA5 से, और आज हमने कर्नल वकार अहमद नूर से सियासत के हवाले से
مکمل گفتگو کی اور تمام پہلوؤں پر آگاہی انہیں ہمیں فراہم کی. تو انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. قمر زمان کو، کیمرہ مین اکبر کے ساتھ نیوز پلس کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.